اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ سورہ مؤمنون آیات 90 سے 92۔ آیت نمبر 84 سے ہم نے یہ بات جانی کہ اہل مکہ کے سامنے کچھ سوال رکھے گئے، لمن الارض ومن فیہا، کہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کے لیے ہے، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب، من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار، اور کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اور ہر سوال کے بعد جواب یہ تھا سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اتنا سب کچھ ماننے کے بعد، جاننے کے بعد، اللہ کے لیے شریک بنا لینا، اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا، بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ فرمایا بل آتیناہم، بلکہ ہم لائے ان کے پاس، بالحق کی حق کو، ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید نازل فرمایا، حق کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا، جبکہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ، لَكَاذِبُونَ، بالکل جھوٹے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، حقیقت کا اعتراف کرنے کے بجائے اس کا انکار کیے جا رہے ہیں، سچ اور حق کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اس کی مخالفت پر ڈٹ گئے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من ولدن، کوئی اولاد، نہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب یہ کتنا بڑا جھوٹ تھا کہ اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کیا جا رہا تھا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے بیٹھے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ایجاد کر رکھا تھا، اور اہل مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر اس شرک کا ارتکاب کیا ہوا تھا۔ عربستان میں یہ 3 بڑے مذاہب تھے، یہودیت، عیسائیت اور تیسرے اہل مکہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے، اور تینوں ہی بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے جسے شرک کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اللہ کے لیے اولاد مان رکھی تھی۔ اس لیے قرآن مجید میں بارہا اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وما كان معه، اور نہیں ہے اس کے ساتھ، من الہ، کوئی معبود، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 خدا ہوں، 3 خدا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قدیم ایرانیوں کا یہ مذہب تھا کہ وہ 2 خدا مانا کرتے تھے، اہرمن اور یزداں، ایک نیکی کا خدا اور ایک شر کا خدا۔ تو نفی کر دی گئی کہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اذن، اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا، اللہ کے علاوہ بھی اس خلقت میں کوئی شریک ہوتا، زمین و آسمان کو بنانے میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہوتا، لَذَهَبَ، تو ضرور لے جاتا، کل الہ، ہر معبود، ہر الہ، بما خلق، جو اس نے تخلیق کیا ہوتا، کہ ہر خالق اپنے حصے کی مخلوق کا دعوے دار ہوتا، ہر خالق اپنی بنائی ہوئی کائنات لے کر الگ ہو جاتا، زمین و آسمان اور کائنات کے حصے بکھرے ہو جاتے۔ اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا بہت سے آلہہ ہوتے تو یقیناً فساد برپا ہو جاتا، سارا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے، ہر الہ کوشش کرتا کہ میرا تسلط زیادہ ہو، ہر الہ دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا،
تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو یا اس کا کوئی شریک ہو، اور جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں وہ یقیناً جھوٹ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یصفون، اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، اس کی اولاد ثابت کر رکھی ہے، اس کے اختیارات میں اس کی مخلوق کو شامل کر رکھا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے۔ عالم الغیبی، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، والشہادتی، اور حاضر کا جاننے والا بھی ہے۔ یونانی مذہب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، ہندوؤں کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، ان کے ہاں دیوتاؤں کی خون ریز جنگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ مختلف دیوتا آپس میں جنگیں لڑتے رہے۔ قدیم یونانی تو یہ بھی کہتے تھے کہ مرد کو سورج نے پیدا کیا ہے اور عورت کو زمین نے۔ تو اس طرح کے بہت سے واہمے بہت سے مذاہب میں موجود رہے ہیں۔ فتعالی، پس اللہ بہت بلند ہے، بہت برتر ہے، عما یشرکون، ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، کہ جن بھی ہستیوں کو یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اس کا برابر ساجی ہمسر ٹھہرا رہے ہیں یا اس کی اولاد مان رہے ہیں، اللہ ان ساری باتوں سے بہت بلند اور برتر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔